ماں کا انتقام۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عباسی خلیفہ معتمد علی اللہ دمشق کا گورنر تھا۔ ایک شخص کی بیٹی نے کانوں میں سونے کی بالیاں پہن رکھی تھی۔ اچانک وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بچی کی والدہ اور اس کے گھر والوں کو شک تھا کہ ان کے پڑوسی نے سونے کی بالیوں کی خاطر ان کی بیٹی کو قتل کر کے کہیں دفن کر دیا ہے، لیکن پڑوسی اپنے پیروں پر پانی بھی نہیں پڑنے دیتا تھا۔ وہ یہ الزام سنتے ہی سیخ پا ہو جاتا اور ان کے ساتھ جھگڑنے لگتا۔ انہوں نے گورنر تک شکایت پہنچائی، اسے گرفتار کر لیا۔ وہاں بھی یہ اپنے انکار پر قائم رہا اور اپنی چرب زبانی کے ذریعے گورنر کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے یہ جرم نہیں کیا۔ چونکہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ تھا، اس لیے اسے رہا کر دیا گیا۔ بچی کی ماں اپنی بیٹی کے غم میں دن رات گھلنے لگی۔ رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر لیا۔ وقت زخموں کے لیے بہت بڑا مرہم ہوتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ غم کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، مگر اس خاتون کی حالت بڑی مختلف تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے غم میں زیادتی اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایک دن اس نے اپنے خاوند سے کہا، اب میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ میں اپنے فرائض ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ خاوند بھی اس سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے عورت کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اسے طلاق دے دی۔ وہ خاتون اپنی عدت تک اپنے خاوند کے گھر ٹھہری رہی۔ پھر اس نے اپنے پڑوسی کے ساتھ راہ و رسم بڑھانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب وہ پوری طرح اس خاتون سے مانوس ہو گیا تو ایک دن باتوں باتوں میں اس نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھ لیا۔ اس شخص نے سمجھا کہ یہ خاتون اب میری محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ میرے ساتھ اس کی زندگی انتہائی راحت و آرام کے ساتھ گزر رہی ہے، اس لیے اب اسے بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے کہا، ہاں، میں نے اسے قتل کیا تھا۔ خاتون نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں تم نے اسے دفن کیا تھا۔ وہ اسے وہ جگہ بھی دکھانے لے گیا جہاں اس نے لڑکی کو قتل کر کے دفن کیا تھا۔ اس نے وہ جگہ کھودی۔ جیسے ہی اس خاتون کی اپنی بیٹی کی لاش پر نظر پڑی، اس نے اپنے کپڑوں میں چھپائی ہوئی تیز دھار چھری نکالی اور اس شخص پر پے در پے وار کرنے شروع کر دیے۔ اس خاتون پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے آدمی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اس وقت تک اس پر حملہ کرتی رہی جب تک اس کی موت کا یقین نہیں ہو گیا۔ جب لوگوں نے یہ واردات دیکھی تو خاتون کو پکڑ کر خلیفہ معتمد کے پاس لے گئے۔ خاتون نے ساری کہانی من وعن معتمد کی گوش گزار کر دی۔ یہ سن کر معتمد نے کہا، تم نے اچھا کیا، ایک بدتمیز شخص کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ معتمد نے اس خاتون کو باعزت بری کر دیا۔ یہ واقعہ سرسری تھوڑی سا زبانی بھی سن لیجئے کہ ایک گھر میں ایک لڑکی تھی چھوٹی سی۔ اس کی ماں نے اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں ڈالی۔ جو ڈالی تھی بالیاں وہ پڑوسی والے شخص نے دیکھ لی۔ اس کے بعد سے اس کی بیٹی غائب ہو گئی۔ اب کس کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ بچی کدھر گئی۔ ماں باپ بہت ڈھونڈے، بہت تلاش کرے، بچی نہیں ملی۔
بچی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کو شک ہوا کہ پڑوسی ان کی بچی کو غائب کیا۔ پڑوسی سے پوچھے تو وہ الٹا ان لوگوں سے بحث کر کے ان کے آنکھ پہ آ جاتا، ان سے لڑنے جھگڑنے لگتا، تیز زبان آدمی تھا۔ پھر اس کو خلیفہ کے پاس لے گئے، حکمران کے پاس، اس کی شکایت کرے۔ وہاں پہ بھی اپنی تیز زبانی کی وجہ سے انہیں بچ گیا، اور اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، لہٰذا اس کو جو پکڑ لیے تھے وہ لوگ چھوڑ دیے۔ کئی دن گزرے، وہ عورت کا غم بیٹی کا دل سے جا رہا ہی نہیں تھا۔ مطلب وہ جو خاتون تھی دن بدن بیٹی کے غم میں گھلتی جا رہی تھی، نہ اس کا دل لگ رہا تھا۔ اب اس کے تعلقات اس کے شوہر سے بھی اچھے نہیں تھے، اس کا شوہر بھی اس کے چالوں سے بیزار ہو گیا تھا۔ تو وہ خاتون آخر کر کیا بولی شوہر سے کہ آپ میرے کو چھوڑ دو۔ اب شوہر سمجھا اس میں بھلائی ہے، کیونکہ میں بھی بیدار ہو گیا اس کے چالوں سے بول کے بیوی کو سمجھداری سے شوہر طلاق دے دیا۔ شوہر کے طلاق دینے کے بعد وہ خاتون کیا کی، اپنے پڑوسی سے رابطے بڑھائی، تعلقات بڑھائی اور اس سے نکاح کر لی۔ نکاح کر لے کے دونوں بہت اچھا رہ رہے تھے، خاتون بھی پڑوسی بھی۔ یہ وہی پڑوسی ہے جس پہ ان کو شک تھا کہ ان کی بیٹی کو غائب کیا۔ اب اتنی محبت کرنے لگی وہ خاتون وہ شخص سے، وہ شخص اتنا بھروسہ کرنے لگا وہ خاتون پہ کہ نہیں میری دیوانی ہو گئی، میری محبت میں گرفتار ہو گئی بلکہ۔ پھر باتوں باتوں میں وہ خاتون نے ایک دفعہ وہ شخص سے پوچھا کہ تم بچی کو مارے کیا؟ تو انہیں بولا انہیں تو میری محبت میں گرفتار، میں سچ بول رہا تو بھی کیا فرق پڑنے والا ہے۔ انہیں بولا ہاں میں مارا بھی، اس کو دفن بھی کیا۔ کہاں دفن کیے میرے کو بتاؤ جگہ؟ بولے تو یہ شخص کیا یہ خاتون کو لے جا کے خبر کھود کے دکھایا۔ بچی کی لاش دیکھتے ہی اس کی ماں برداشت نہیں کر سکی اور ایک تیز دھار چاقو اپنے ساتھ لے کے آئی تھی۔ وہ کپڑے کے پاس سے وہ چاقو ہٹا کے وہ آدمی کو ایک ساتھ اس کو چاقو سے وار کر دی۔ اتنے وار کی کہ وہ آدمی نہ اپنے آپ کو بچا سکا نہ بچ سکا، بلکہ وہ اسپاٹ پہ مر گیا۔ اب آنے جانے والے دیکھے کہ یہ خاتون اپنے شوہر کو سنبھال رہی، اس کو پکڑ کے لے کے گئے قاضی کے پاس۔ اب وہاں پہ لے کے گئے جو گورنر تھے تو دیکھے، وہ گورنر بولے کیا بات ہے؟ پورا قصہ یہ خاتون بتا دی کہ میری بیٹی کو ایسا چرا کر ایسا قتل کر دیا تھا، محض معمولی سونے کے بالوں کی خاطر میں اس کا کام تمام کر دی۔ تو وہ گورنر بولے واقعی میں تم، مطلب وہ خلیفہ جو تھے اس وقت کے، انہوں بولے واقعی میں آپ نے بہت اچھا کام کیا، ایسے بدترین شخص کا انجام ایسے چھونا ہے، بول کے وہ خاتون کو باعزت بری کر دی، سزا نہیں دی، کیونکہ جو ظلم کرے گا اس پہ ظلم ہی کیا جائے گا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسا کرتے ویسا ہی بھرتے۔ ایک ماں کی محبت کا انتقام بتایا گیا اس میں کہ وہ اس کو اپنی بیٹی سے کتنی شدت سے محبت تھی اور کیا انجام ہوا۔ جہاں تک ہو سکے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بڑھائیے۔ جزاک اللہ۔